شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس دنیا سے، اپنی ہر چیز سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ میرے سب مسلمان بہن بھائی کبھی بھی مغربی تہذیب کو فالو نہ کریں۔ ایمان تبھی مکمل ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی آل سے سب سے زیادہ محبت کریں گے اور ان کے صحابہ سے بھی۔ یہ میرا اچھا میسیج ہے اور یہ میں ہمیشہ دیتی رہوں گی۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ لاہور سے شیئر کی ہے اور میرے جن لسنر نے شیئر کی ان کا نیم حمزہ ہے۔ حمزہ پہلے کی طرح آج بھی ایک خوفناک دلچسپ سٹوری آپ کے لیے لے کر آئے۔ حمزہ بتاتے ہیں کہ لاہور گلبرگ میں ایک حویلی موجود ہے جس کو بڑے شوق سے 1985 میں تیار کروایا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب وہ حویلی آباد ہوئی، وہ حویلی بن گئی تو اس حویلی کے اندر کچھ مسئلے مسائل بننے لگے، یعنی کہ اس حویلی کے اندر جنات کی مداخلت تھی۔ وہ جنات اس قدر خاموش تھے کہ جب پوری حویلی تیار ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی انوالومنٹ شو کی اس حویلی میں، اور جو بڑے بزرگ تھے ان کو یہ میسج دیا بذریعہ خواب کہ اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ یہ حویلی بچی رہے تو اس حویلی میں ایک چراغ جلا کے رکھنا۔ جب تک وہ چراغ جلتا رہے گا، یعنی روز چلے گا، تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر ایک دن بھی چراغ جلانا مس کر دیا تو ہم تمہیں نقصان دیں گے۔ بڑے بزرگوں نے یہ بات اپنے سے جو چھوٹے تھے ان کو بھی بتائی اور یہ تاکید کی کہ چراغ کو جلائے رکھنا۔ اپنی زندگی میں وہ جو ان کے دادا تھے جن کی وہ حویلی تھی، حمزہ کہتے ہیں، انہوں نے وہ چراغ جلایا۔ ان کے بعد بھی چراغ جلتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیتھ ہوگی، اور ڈیتھ کے بعد باقی جو پھر نسلیں آئیں آگے، انہوں نے اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کیا، کبھی جلاتے تھے کبھی نہیں جلاتے تھے۔ تو ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ان کے باہر کے ملک سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ حویلی کے اس کمرے میں رکے جہاں پر جانا منع تھا۔ وہ حویلی کا بہت خوبصورت حصہ تھا، وہاں پر روم تھے اور اندر بڑا خوبصورت انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک واش روم بنایا ہوا تھا اور اس کی باقاعدہ انہوں نے ایسی ساری وہ ڈیزائننگ کی تھی کہ اس میں جو بھی اس کو دکھتا تھا وہ چاہتا تھا کہ ہم اسی کمرے میں سٹے کریں، جبکہ بڑے بزرگوں نے اس کمرے کو سختی سے بند کر دیا تھا، کھولنے کی ممانعت تھی۔ وہ گیسٹ آئے اور وہ اسی جگہ پر رکے۔ ان میں سے ایک لڑکا تھا جو کہ ان رومز میں رکا اور اس واش روم میں نہانے کے لیے باتھ روم میں گیا، اور جیسے ہی شاور لیا اس نے، وہ کوئی ٹب ٹائپ جگہ بنی تھی اس میں وہ نہانے لگا تو اس کو سامنے مرر سے ایک شخص دکھائی دیا جو کہ اسی نہانے والی جگہ پر موجود تھا۔ وہ شخص اتنا بھیانک تھا اور اس کے چہرے پر آنکھیں اور ناک نہیں تھیں۔ اس کو دیکھ کر وہ جب ڈرا اور اٹھنے کی کوشش کی تو وہ جو خوفناک چہرے کا شخص ادھر کھڑا تھا، اس نے اس شخص کی گردن سے پکڑا اور اس کو پانی کے ٹب میں غوطہ دیا، یہاں تک کہ 5 منٹ گزر گئے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اللہ نے اس کو بچا لیا، اور وہ جب بچ گیا اور جلدی سے بھاگ کر نکلنے لگا تو وہ جو مخلوق تھی وہ غائب ہو گئی۔ اور اب کی بات جب وہ دروازے سے باہر نکلنے لگا تو اس نے دروازے کو لاک لگا دیا۔ بڑی مشکل سے وہ دروازہ کھلا اور اس نے سب کو جا کے یہ بات بتائی، اور پھر وہ جو دوسرے جو بڑے تھے ان کی تو ڈیتھ ہو گئی، لیکن ان کے بعد جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا ان کو اس چیز کے متعلق یقین ہو گیا کہ ہمارے بڑے بالکل سچ کہہ رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کو بند کر دینا چاہیے۔ اس کو انہوں نے بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد اب ایک سلسلہ دوبارہ چراغ کا شروع ہوا۔ حویلی چونکہ بہت بڑی تھی اور ادھر ایک اور پرسرار واقعہ تھا، اور وہ یہ تھا حویلی کے تمام لوگوں کے ساتھ رات کو جب وہ سوتے تھے اور جب چراغ نہیں جلاتے تھے ان کے دروازے کو کوئی مسلسل نوک کرتا تھا۔ دروازہ کھول کر دیکھا جاتا تھا تو باہر کوئی نہیں ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ اب
باقاعدگی سے چلنے لگا۔ پھر ان کو یاد آیا کہ ہمیں چراغ مسلسل جلانا چاہیے۔ آج کل کے اس نفسا نفسی کی دور میں کوئی بھی کسی کی بات کو یاد نہیں رکھتا، اہمیت نہیں دیتے اور ان باتوں کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے دوبارہ سے چراغ جلانا شروع کیا، اور جب چراغ جلایا تو معاملات پھر تھم گئے۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک کمرہ تھا، وہ بھی بند تھا، اور اس کمرے کو جب کھولا گیا تو اس کمرے کے اندر وہاں پر کہتے ہیں کہ 2 قبریں موجود تھیں، اور سننے میں آیا تھا کہ وہ دونوں قبریں جنات کی تھیں۔ وہ ان کی جگہ تھی اور ان کو بھی کھولنا سختی سے منع تھا۔ انہوں نے حویلی میں وہ حویلی تو بنا لی، لیکن اس کے بعد جنات نے جب اپنا آپ شو کیا تو اب وہ حویلی چھوڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے کروڑوں روپے لگائے تھے۔ اتنی خوبصورت گلبرگ میں وہ حویلی آج بھی موجود ہے، جہاں پر جنات کے مختلف واقعات پیش آتے ہیں۔ ان کے ساتھ مختلف روایات بھی ان کے ساتھ ہیں جی، اور وہ یہ ہیں، ان کے جو دادا تھے جنہوں نے یہ حویلی بنوائی، وہ ایک دفعہ کسی سفر کے دوران کہیں جا رہے تھے تو اچانک سے ان کی وہ جو گاڑی تھی وہ خراب ہوئی، اور جس درخت کے نیچے وہ رکنے لگے وہاں پر 4 سے 5 خواتین بیٹھی تھیں، اور وہ خواتین ان کو مسلسل دیکھ رہی تھیں، اور رات 2 بجے کا ٹائم تھا۔ ان عورتوں کو دیکھ کر دادا جی کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اور انہوں نے ان خواتین کو اگنور کیا اور جلدی سے گاڑی کو اپنے ڈرائیور سے کہا کہ ٹھیک کرو اور یہاں سے نکلو۔ جیسے وہ وہاں سے نکلنے لگے تو ایک عورت کی آواز آئی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ یہ آواز ڈرائیور نے بھی سنی اور ان کے دادا نے بھی سنی۔ حمزہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور نے دیکھا کہ وہ عورت گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگتی آ رہی ہے۔ ان کے دادا کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کوئی غیر مری مخلوق ہے، اور انہوں نے اس کو کہا کہ گاڑی کو تیز چلاؤ اور درود شریف آیت الکرسی پڑھتے رہو، میں بھی اپنا حصار کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ جب وہ حویلی میں پہنچ گئے تو وہ عورت ان کے پیچھے تھی۔ دادا ابو روحانیت رکھتے تھے اور کچھ پڑھتے پڑھتے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ وہ عورت بھی ان کے پیچھے تھی، اور وہ جب ایک حویلی کے ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئے جو کہ تہ خانہ ٹائپ تھی، اور اس حویلی کے اندر جب وہ چلے گئے اور وہ تہ خانے میں وہ بھی ان کے پیچھے آ گئی، تو انہوں نے اس عورت مخلوق کو، چڑیل کو، اس تہ خانے کے اندر بند کر دیا اور کہا کہ اب تم ادھر سے کبھی نہیں نکل سکو گی، کیونکہ وہ روحانیت رکھتے تھے اور ان کے پاس عمل تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سننے میں یہ آیا تھا کہ دادا ابو نے اس چڑیل کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ دادا ابو کا ایک بیٹا تھا جو کہ اس چڑیل کی ہی نظر ہو گیا تھا۔ ایک نوکرانی تھی جس کو اس تہ خانے کے متعلق معلوم نہیں تھا، اور دادا ابو کے علاوہ اس تہ خانے کو کوئی کھول نہیں سکتا تھا۔ وہ چڑیل دادا ابو کی قید میں تھی اور جگہ جگہ پر گھر میں نظر آتی تھی۔ بطور نوکرانی وہ دادا ابو کی خدمت بھی کرتی تھی اور ان کی بیوی بن کر رہ رہی تھی۔ دادا ابو کی اس چڑیل میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جب وہ بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ جو چڑیل تھی، اللہ جانے اس نوکرانی نے ایسا کیا کام کیا، اور اس نے اس تہ خانے کو کھول دیا، اور کھولنے کے بعد وہ جو چڑیل تھی وہ انسانی روپ میں جو کہ سامنے آتی تھی، اور اس نے اس نوکرانی سے اپنے بالوں میں کنگھی کروائی، اور کوئی ایسی انہوں نے اس کے اوپر بندش اور قید ڈالی تھی کہ اگر کوئی عورت اس کے سر میں کنگھی کرے گا تو وہ دادا ابو کی قید سے نکل جائے گی۔ اور نوکرانی جو کہ اس کے چھلول میں آ گئی اور اس نے اس کے سر میں کنگھی کی، اور وہ نوکرانی کو بھی اس نے مار دیا، اور جو چڑیل کا اس دادا ابو میں سے بیٹا پیدا ہوا اس کو بھی مار دیا اس نے۔ اور وہ چڑیل کہتے ہیں کہ آج بھی اس حویلی کے اندر بھٹکتی ہے۔ وہ حویلی آج بھی ادھر موجود ہے، اس کے ایک حصے میں آج بھی ان کا اپنا آمد و رفت ہے، وہ آتے جاتے ہیں، لیکن حویلی چونکہ بہت بڑی ہے اور اس کا ایک حصہ بالکل ویران ہو چکا ہے۔ دادا ابو کے دور میں 1985 میں یہ واقعات پیش آئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کی تصدیق کی۔ گلبرگ میں موجود وہ حویلی، حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے خود بھی دیکھا۔ وہ ساری وائٹ اور ریڈ کلر کی پرانی اینٹوں سے بنی حویلی ہے اور انتہائی خوبصورت ہے۔ آج بھی اس حویلی کے متعلق لوگ باتیں کرتے ہیں اور اس کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ہانٹڈ اور خوفناک حویلی ہے۔ یہ کہانی تھی حمزہ کی جو کہ انہوں نے لاہور گلبرگ کی شیئر کی۔ بہت شکریہ حمزہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔
یہ خوفناک کہانی جنید نے شیئر کی، اور جنید کہتے ہیں کہ آج کراچی کے چکنڈی قبرستان کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ کراچی کا چکنڈی قبرستان سن سیٹ کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد مکمل طور پر غیر مری مخلوق کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ ایون کہ رات کے ٹائم ادھر اگر کسی گورکن کو کوئی قبر کھودنے کا آرڈر بھی آئے تو وہ اس کو کینسل کر دیتا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد ادھر جانا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ وہاں پہ جنات کی مکمل طور پر حرکات و سکنات نظر آتی ہیں، اور جنات وہاں پر نظر آتے ہیں اور نقصان بھی دیتے ہیں جو ادھر جاتے ہیں۔ جنید کہتے ہیں ایک بات اس کے متعلق یہ بھی سنی کہ وہاں پر شام کے بعد جادوگروں کا بھی بسیرا ہے۔ جادوگر اس قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں سے جنات کو پکڑ کے لاتے ہیں اور ان کو مختلف شیطانی عزائم کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہت سے واقعات حقیقت ہے، اور ان کے اوپر بہت سی ویڈیو بھی بنی ہے۔ بہت سے کرائم رپورٹرز نے جا کر ان کی اس چیز کو ویڈیو بھی بنائی، پروگرام بھی کیے، لیکن وہ باز نہیں آتے اور اس چکنڈی قبرستان کے اندر سے جنات کو پکڑتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان کے اندر رات کے ٹائم بدروحوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ انتہائی خوفناک 600 سال پرانا چکنڈی قبرستان جو کہ جنات کی رہائش کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ جنات کی ٹولیوں کو دیکھا گیا۔ ایک دفعہ ایک شخص کے مطابق وہ شام کے ٹائم ادھر سے گزر رہا تھا، حالانکہ وہ قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ جب قبرستان کے دروازے کے پاس سے گزرا تو کچھ لوگ تھے جو کہ 4 سے 5 وہ قبرستان سے جھانک کر باہر دیکھ رہے تھے، اور اس شخص کو دیکھنے پر اپنے پاس بلایا اور یہ کہا کہ جاؤ ہمیں فلاں چیز بازار سے لا کر دو، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جس پر اس شخص نے کہا کہ یہ چیزیں تم خود بھی لے کر آ سکتے ہو، مجھے کیوں بھیج رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر نکلنے کی پابندی ہے، ہم نے کوئی عمل کرنا ہے اور تمہارا اس نیکی میں نام لکھا جائے گا۔ خیر اس شخص کے ساتھ جو بھی ہوا اور وہ ان کی باتوں میں آیا اور وہ وہاں سے جا کر وہ چیزیں لے کر آیا۔ جیسے وہ چیزیں لا کر ان کو دینے لگا تو اس شخص کو پیچھے سے آواز آئی، اور اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک بزرگ شخص کھڑے تھے باریش داڑھی والے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ غلطی مت کرنا ان کو کچھ بھی دینے کی، اور انہوں نے جو چیز منگوائی تھی وہ گوشت تھا، بڑا گوشت۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کے سب جنات ہیں، شیطانی موکلات ہیں، اگر تم ان کو چیز دے دو گے تو یہ تمہاری جان لے لیں گے اور اس جگہ سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے جب ان کی بات سنی اور قبرستان کے اندر سے دیکھا، جو کہ میں باہر کھڑا تھا، دروازے سے دیکھا تو وہ چاروں شخص میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ نوجوان شخص تھے اور انتہائی خوفناک چہرے کے تھے، ان کی سرخ آنکھیں بلب کی طرح جل رہی تھیں۔ ابھی ایک ہی سیکنڈ میں یہ بات ہوئی اور ان کو میں نے دیکھا، اور وہ جو بوڑھے شخص میرے سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے تھے وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ مجھے یہ سائن تھا کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں اور مجھے ان شیطانی طاقتوں کے قریب جانے سے روک رہے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ میں نے وہ گوشت دور پھینک دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا، اور جب بھاگ رہا تھا تو پیچھے سے یہ آواز آئی کہ تم نے بہت برا کیا، آج ہم نے آزاد ہو جانا تھا۔ یہ بات سن کر وہ شخص اور زیادہ بیمار ہوا، بھاگا اور بہت سخت بیمار ہوا۔ جنید کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا تھا، جو کہ کافی عرصہ بیمار رہا۔ اس کو وقفے سے بخار ہو جاتا تھا۔ اس کو جس بھی اللہ والے کے پاس لے جایا جاتا تھا وہ یہ دیکھ کر کہتے تھے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا بہت سخت اثر ہوا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر وہ ٹھیک ہو بھی گیا۔ اور جنید کہتے ہیں بہت سی چکنڈی قبرستان کے متعلق خوفناک حقائق ہیں جو کہ انسان سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری ایک لسنر کہہ رہی تھی کہ آپ کہتی ہیں کہ سٹوری میں کہ اس کو فلاں اللہ والے کے پاس لے جایا گیا، تو آپ پلیز عامل کہا کریں۔ تو عامل ہوتے ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص عامل کے پاس بھی جائے۔ کچھ لوگ اللہ کے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے، وہ ان کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ وہ جادوگروں کے پاس جانا نہیں چاہتے، تو جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کا مینشن اللہ والا کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے عبادت گزار شخص ہوتے ہیں، اور جب عامل کے پاس جایا جاتا ہے تو سٹوری میں عامل لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔
وہ جنید کہتے ہیں کہ چکنڈی قبرستان کو اگر آپ نیٹ سے بھی سرچ کر کے دیکھیں گے تو انتہائی ہانٹڈ اور پرسرار ہے. کراچی کی بہت سی جگہ ہیں جن کے متعلق میں بہت سی انفارمیشن رکھتا ہوں. اگر آپ کے لسنرز کو یہ کہانیاں اور مزید سننی ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں ان کے ساتھ اور بھی خوفناک جگہیں شیئر کر سکوں. تو یہ سٹوری تھی جنید کی جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی، چکنڈی قبرستان کی. بہت شکریہ جنید اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ملتان سے عائشہ نے شیئر کی. ملتان سے عائشہ کہتی ہیں کہ اپنے کزن کا ایک واقعہ بتاتی ہوں. میرے کزن جو کہ ایک کال سینٹر پہ جاب کرتے تھے اور ان کا کام اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا، وہ اکثر پریشان رہتے تھے. ایک رات وہ اپنے کام سے واپس آ رہے تھے کہ ان کو راستے میں ایک بزرگ شخص نظر آیا جس کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یعنی روشنیاں تھیں. ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہ ایک بزرگ شخص تھے، سفید لباس میں ملبوس. ان کو دیکھ کر میرے کزن نے اپنے موٹر سائیکل کو روکا اور ان کے قریب گیا. اور جیسے ان کے قریب گیا تو اس کو ایک بڑی خوبصورت خوشبو آئی اور اس کے بعد اس کا سر بھاری ہونے لگا اور وہ گھر چلا گیا. وہ خوشبو سارے راستے اس کے ساتھ رہی اور جیسے ہی وہ گھر گیا جا کر فوراً سو گیا. صبح جب وہ اٹھا تو اس کو اپنے کمرے کے اندر وہی خوشبو محسوس ہو رہی تھی. وقت گزرتا گیا اور اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ وہ خوشبو محسوس ہوتی تھی. اس گھڑی کے بعد وہ جو کہ اس سے پہلے وہ بڑی مشکل کا شکار تھا، اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے. اور اس کے بعد جب وہ خوشبو اس کے ساتھ رہنے لگی تو دن بدن اس کے حالات ٹھیک ہونے لگے. یہاں تک کہ بات ادھر تک پہنچی مختصر کہ اس نے اپنا کال سینٹر بنا لیا. وہ خوشبو اس کے ساتھ مسلسل رہتی تھی لیکن نظر کچھ نہیں آتا تھا. اس نے اپنے اتنے ورکر رکھ لیے ادھر، ماشاءاللہ ایک کال سینٹر سے 2 کال سینٹر بن گئے اور وقت گزرتا گیا. ایک رات وہ اپنی چھت پہ لیٹا ہوا سگریٹ پی رہا تھا اور اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہا تھا کہ اچانک سے اسے اپنے سر کے اوپر ایک لمس محسوس ہوا. جیسے ہی اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہی روشنیوں سے بھرا ہوا ایک جسم اس کے پیچھے کھڑا تھا. اب کی بار وہ اس کے سر کو دبا رہے تھے. ان کی موجودگی اس کو خوف میں نہیں ڈالتی تھی، یعنی وہ خوفناک چیز اس کو نہیں لگ رہی تھی. اور اب کی بار وہ اس کے سر کو دبا رہے تھے اور دباتے دباتے اس کا سر وہ سو گیا. اور اس نے کہا کہ آج اس واقعے کو 2 سال گزر گئے اور 2 سال میں وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئے دوبارہ. ہاں وہ خوشبو میرا پیچھا ضرور کرتی ہے لیکن آج اتنے سال بعد وہ جب مجھے نظر آئے اور انہوں نے میرا سر دبایا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میری زندگی بھر کی پوری تھکن اتر گئی ہو. میری جب آنکھ کھلی تو وہ ادھر موجود نہیں تھے. وہ مجھے کبھی کبھار نظر آتے ہیں. عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی میرے کزن کو وہ کبھی کبھار نظر آتے ہیں. یہ کہانی عائشہ اپنی کزن کی زبانی سنا رہی تھی. اور اب ماشاءاللہ وہ کہتی ہیں کہ وہ امریکہ میں سیٹ ہیں اور ان کے جو کال سینٹر ہیں ادھر وہ ان کے کچھ اور جاننے والے ہیں جو کہ سنبھال رہے ہیں. ان کے امریکہ میں اتنا بزنس بن گیا. جب تک وہ پاکستان میں تھے انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائی لیکن اب وہ امریکہ میں ہیں تو ان سے ملنے کی ابھی دوبارہ تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی. 4 سال گزر گئے ہیں. تو جیسے ہی ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی تو ان کی سٹوری کے متعلق میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. اور اللہ نے ان کو اتنے رنگ لگائے، پتہ نہیں وہ نیک جن تھے، فرشتے تھے، جو بھی تھے، یا اللہ کا ان پہ راضی ہونا تھا. وہ جو بھی مخلوق ان کو نظر آئی اس کے بعد ان کے حالات بدلے اور وہ کامیابیوں کے سفر طے کرتے گئے اور آج وہ اور ان کے بچے بہت زیادہ کامیاب ہیں. یہ ملتان سے عائشہ نے سٹوری شیئر کی تھی. تو لسنرز بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں یہ واقعات آتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور اللہ ان کو اس کے بدلے جو کچھ عطا کر دے، وسیلہ جو بھی بنے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. میرے لسنرز آج کی سٹوریز کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں بھی ای میل آئی ڈی مینشن ہوگا اور اسکرین کے اوپر بھی میرا ای میل آئی ڈی مینشن ہے. اس پہ آپ کسی ٹائم بھی سٹوری میسج کر سکتے ہیں، اور بھی میسج کر سکتے ہیں اپنی سٹوری سے ریلیٹڈ. میں آپ کو فوراً رپلائی کروں گی. اور کچھ لوگ میرا واٹس ایپ نمبر مانگتے ہیں تو میں اپنا نمبر کسی کو نہیں دیتی. اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں کیونکہ اس چینل کی ہاف انکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے صحابہ کے نام کی غریبوں میں ضرور بانٹتی ہوں. تو اس چینل کو آپ بھی سبسکرائب کریں اور اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں.
اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک بے معنی ترجمہ پڑھیں، مکمل مسلمان بنیں اور ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں، شیطانی برائیوں سے بچ جائیں، کیونکہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم ان کو جب محشر میں ملیں تو وہ ہمیں فخر سے اپنا امتی کہہ سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔